الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قربانی اور اس کے مسائل۔ لفظ قربان عربی لفظ کے اعتبار سے ہر اس چیز کو کہا جاتا ہے جس کو کسی کے قرب کا ذریعہ بنایا جائے، اور اصطلاح شرع میں اس سے ذبیحہ وغیرہ کو کہا جاتا ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرب حاصل کرنے کے لیے کیا جائے۔ زمانۂ قدیم میں قربانی کی قبول ہونے کی علامت یہ ہوتی تھی کہ سفید رنگ کی غیبی آگ آسمان سے آتی اور قربانی کی چیز کو جلا دیتی، اور اگر قربانی قبول نہ ہوتی تو اس پر نہ آگ آتی اور نہ ہی اسے جلاتی، وہ چیز وہیں کی وہیں پڑی رہتی۔ جیسا کہ قابیل اور حضرت حابیل رضی اللہ عنہ کی قربانی کے بارے میں ارشاد خداوندی ہے۔ ترجمہ: جبکہ دونوں قابیل اور حابیل نے قربانی دی، پس ان دونوں میں سے ایک سے قبول کی گئی اور دوسرے سے قبول نہ کی گئی۔ اسی طرح قربانیوں کے گوشت اور مال غنیمت بھی بارگاہ الہی میں پیش کیے جاتے تھے، اور جگری کی صورت میں اپنی حقانیت اس طرح پیش کی جاتی کہ جو سچا ہوتا تھا اس کی قربانی کو آگ جلا دیتی تھی، جھوٹے کی قربانی یوں ہی پڑی رہتی تھی۔ قربانیوں کی قبولیت کی بنیاد سچائی اور تقویٰ تھی، اور آج بھی ایسے ہی ہے۔ جب قابیل کی قربانی مردود ہو گئی تو اس نے حضرت حابیل رضی اللہ عنہ سے کہا، میں تمہیں قتل کر دوں گا۔ تو اس کے جواب میں حضرت حابیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، ترجمہ: بولا کہ اللہ عز و جل کا دستور ہے کہ وہ قربانی کا عمل پرہیزگاروں کا ہی قبول فرماتا ہے۔ اسی سلسلے میں سورہ حج کی آیت نمبر 37 میں ارشاد ربانی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہرگز ان قربانی کے جانوروں کے تو نہ گوشت پہنچتے ہیں اور نہ ہی خون، ہاں تمہاری پرہیزگاری باریاب ہوتی ہے۔ قربانی وہ عمل ہے جس میں عہد نبوت سے لے کر آج تک متواتر اتفاق چلا آ رہا ہے۔ قربانی ایک ایسی عبادت ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ جل جلالہ کے ہاں بہت پسندیدہ اور مقبول عمل ہے۔ اس میں صرف رضائے اللہ ہی کو مد نظر رکھنا چاہیے اور ہر قسم کی شہرت، ریا، غرور و تکبر سے بچنا چاہیے، اس لیے کہ قربانی کا مقصد نہ تو صرف گوشت کھانا ہے اور نہ ہی شہرت و فخر، بلکہ تقویٰ اور رضائے خداوندی ہے۔ قربانی کا حکم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ارشاد عظیم فرمایا، فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، بس اپنے پروردگار کے لیے اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھیں اور قربانی کریں۔ اس آیت مبارکہ میں اگرچہ خطاب نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہے، مگر حکم بالعموم ساری امت مسلمہ کے لیے ہے، چنانچہ تمام مسلمان اس حکم خداوندی کے قائل اور فاعل ہیں اور انشاءاللہ عز و جل جلالہ رہیں گے۔ ماہ ذی الحجہ اور یوم عرفہ۔ ماہ ذی الحجہ بڑی برکتوں والا مہینہ ہے۔ یہ اسلامی کیلنڈر کا آخری مہینہ ہے۔ اس مہینے میں اسلام کی عظیم عبادت حج مبارک اور قربانی ادا کی جاتی ہے۔ لاکھوں فرزندان توحید اور شمع رسالت کے پروانے اپنے پروردگار کے حکم کی تعمیل اور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی میں مگن اور مصروف عبادت ہوتے ہیں۔ اس ماہ مبارک کے پہلے 10 دنوں اور پھر 10 دنوں میں یوم عرفہ کو بہت فضیلت حاصل ہے۔ بزرگ دن۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ رسول کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دنیا کے سب دنوں سے زیادہ بزرگ دن ذوالحجہ کا پہلا عشرہ ہے، یعنی کہ پہلے 10 دن ہیں۔ فرمایا گیا کہ ان کے برابر جہاد فی سبیل اللہ بھی نہیں، مگر وہ جس نے اپنا منہ مٹی میں آلودہ کیا یعنی جام شہادت نوش کیا۔ بعد از طلوع چاند۔ ام المومنین حضرت سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے، آپ فرماتی ہیں کہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد عظیم فرمایا، جو شخص قربانی کی نیت رکھتا ہو وہ ذی الحجہ کا چاند نظر آنے پر نہ تو اپنے سر اور مونچھوں وغیرہ کے بال تراشے اور نہ ہی ناخن کاٹے،
یہاں تک کہ قربانی کر لے، یعنی قربانی کرنے کے بعد مذکورہ بالا کام کرے، اور جس کو پہلے دن قربانی نہ کرنی ہو وہ چاہے تو عید الاضحیٰ کی نماز ادا کرنے کے بعد حجامت وغیرہ بنا لے تو کوئی حرج نہیں۔ غریبوں کے لیے قربانی کا ثواب۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں کہ رسول کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک شخص سے فرمایا، مجھے ذی الحجہ کی 10ویں تاریخ کو عید کرنے کا حکم ہوا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت کے لیے اس دن کو عید کیا ہے۔ تو اس شخص نے عرض کیا، اگر میرے پاس کچھ نہ ہو مگر اونٹنی یا بکری تو کیا میں اس کی قربانی کروں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد پاک فرمایا، نہیں، کیونکہ ایک ہی جانور ہے، اس کو بھی ذبح کر دے گا تو کام کاج میں تکلیف ہوگی، لہٰذا اپنے سر کے بال کٹوا کر، ناخن تراش کر اور مونچھوں کے زیر ناف بال تراش مونڈ لے۔ اللہ عز و جل جلالہ کے نزدیک تیری یہی قربانی ہے، تم مکمل قربانی کا ثواب حاصل کر سکتے ہو۔ یعنی کہ جو شخص جانور کی قربانی کی طاقت نہ رکھتا ہو وہ ذی الحجہ کا چاند طلوع ہونے کے بعد نہ تو حجامت بنائے، نہ ہی ناخن کاٹے اور نہ ہی غیر ضروری بال تراشے، بلکہ عید کی نماز ادا کرنے کے بعد حجامت وغیرہ بنائے، مونچھیں تراشے، ناخن کاٹے تو اس کو بھی قربانی کا ثواب حاصل ہو جائے گا۔ سبحان اللہ۔ اگر وسعت والا قربانی نہ کرے، جو وسعت رکھتا ہو، جو استطاعت رکھتا ہو وہ قربانی نہ کرے، تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کو وسعت ہو، یعنی اس کے پاس مال و دولت اور قربانی نہ کرے تو وہ ہماری مسجد کے قریب نہ آئے۔ قربانی کیا ہے؟ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ قربانیاں کیا ہیں؟ فرمایا، تمہارے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت یعنی ان کا طریقہ ہے۔ عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان میں ہمارے لیے کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تمہارے لیے ہر بال کے عوض نیکی ہے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو اون ہے اس کے بارے میں کیا ارشاد ہے؟ فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، اون کے ہر بال کے عوض نیکی ہے جو آپ کو ملے گی۔ حضرت ابن سیرین علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے پوچھا، کیا قربانی واجب ہے؟ تو انہوں نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قربانی کی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد مسلمانوں نے اسے کیا اور یہ سنت یعنی طریقہ جاری ہو گیا۔ اگر قربانی واجب نہ ہوتی تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرما دیتے کہ وہ واجب نہیں ہے۔ قربانی کا وقت، کس ٹائم قربانی کا وقت ہے؟ تو حضرت جندم بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں کہ میں قربانی کے دن حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حاضر ہوا تو ابھی آپ نماز سے فارغ ہوئے ہی تھے، یعنی نماز سے سلام پھیرا ہی تھا کہ قربانیوں کی گوشت دیکھیں جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نماز سے فارغ ہونے سے پہلے کر دی گئی تھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے نماز سے پہلے یا ہماری نماز پڑھانے سے پہلے جانور کو ذبح کر لیا ہو تو وہ اس کی جگہ دوسرا جانور ذبح کریں۔ اور ایک روایت میں اور ہے کہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عید قربان کے دن نماز پڑھائی، خطبہ پاک ارشاد فرمایا بعد ازاں قربانی کی، اور فرمایا کہ جس نے نماز سے پہلے قربانی کر لی وہ اس کی جگہ دوسری قربانی کریں، اور جس نے ابھی نہ کی ہو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام پر کریں۔
کتب حدیث مقدسہ میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے نماز سے پہلے جانور ذبح کر لیا اسے دوبارہ کرنی چاہیے۔ بخاری شریف میں ہے کہ جس شخص نے نماز عید سے قبل ہی قربانی کر دی وہ اس کے اپنے نفس کے لیے ہے، یعنی اس کے لیے قربانی کا اجر و ثواب نہیں ہے، اور جس نے نماز کے بعد قربانی کا جانور ذبح کیا اس نے قربانی پوری کر لی اور مسلمانوں کے طریقے کو پا لیا۔ محبوب عمل ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے، آپ فرماتی ہیں کہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد مبارک فرمایا، یوم النحر یعنی 10ویں ذی الحجہ میں ابن آدم کا کوئی عمل قربانی کرنے سے زیادہ محبوب نہیں، پیارا نہیں، اور وہ جانور قیامت کے دن اپنے سینگ اور بال اور کھڑوں کے ساتھ آئے گا اور خون زمین پر گرنے سے پہلے، ابھی خون گرا نہیں ہوگا، زمین پر گرنے سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ اقدس میں مقام قبولیت پر پہنچ جاتا ہے، لہٰذا خوش دلی کے ساتھ قربانی کرو۔ محبوب صالح عمل حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں کہ رسول کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک کوئی دن ان 10 دنوں یعنی ذی الحجہ کے 10 دنوں سے زیادہ محبوب نہیں ہے جس میں نیکیاں کی جائیں، یعنی ان 10 دنوں کی نیکیاں اللہ تبارک و تعالیٰ جل جلالہ کے نزدیک بہت پسندیدہ ہیں۔ صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جہاد فی سبیل اللہ بھی نہیں؟ فرمایا، ہاں، جہاد فی سبیل اللہ بھی نہیں مگر جو شخص اپنی جان اور مال لے کر نکلا پھر اس میں کچھ لے کر واپس نہ لوٹا۔ انہی سے مروی دوسری روایت میں الفاظ ہیں، ذی الحجہ کے پہلے 10 دنوں میں جو بھی نیک عمل کیا جاتا ہے وہ دوسرے دنوں کے مال سے بڑھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک پاکیزہ اور اجر میں بہت عظیم ہے۔ باقی حدیث شریف بھی اسی طرح سے ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد مبارک فرمایا، جو روپیہ پیسہ عید کے دن قربانی پر خرچ کیا گیا اس سے زیادہ کوئی روپیہ پیسہ پیارا نہیں۔ اسی طرح سے حضرت برا بن عازم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں کہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بڑی عید کے دن یعنی کہ آپ نے بڑی عید کے دن فرمایا، اس دن پہلا جو کام ہم کرتے ہیں وہ نماز ہے، پھر نماز سے لوٹ کر قربانی کرتے ہیں، اور جو شخص ایسا کرے یعنی نماز پڑھ کر قربانی کرے اس نے ہماری سنت پر عمل کیا، اور جس شخص نے نماز سے پہلے قربانی کر لی تو وہ قربانی نہ ہوئی بلکہ اس نے اپنے گھر والوں کے لیے گوشت کاٹا، وہ قربانی عبادت میں شامل نہیں ہوگی۔ اسی طرح حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے نماز کے بعد ذبح کیا اس کی قربانی پوری ہو گئی اور وہ مسلمانوں کی سنت پر چلا۔ ہر گھر والے پر قربانی حضرت محنف رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں کہ عرفہ کا دن تھا، ہم نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ٹھہرے ہوئے تھے۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے لوگو، ہر گھر پر قربانی ہے اور ایک عتیرہ ہے، تم جانتے ہو عتیرہ کیا ہے؟ فرمایا، یہ رجب المرجب کی قربانی ہے۔ شروع اسلام میں عتیرہ واجب تھی۔ آپ نے فرمایا، تم جانتے ہو عتیرہ کیا ہے؟ فرمایا، یہ رجب المرجب کی قربانی ہے۔ شروع اسلام میں عتیرہ واجب تھی۔ عتیرہ اس مذبوح جانور کا نام ہے جو مسلمان اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ذبح کرتے تھے، پھر قربانی کے وجوب سے رجب المرجب کی قربانی منسوخ ہو گئی۔ دوسری روایت میں عتیرہ کی منسوخی کا ذکر ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں کہ رسول کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لا فرع ولا عتیرہ، اسلام میں نہ فرع نہ عتیرہ۔
فرا اس کو کہا جاتا ہے کہ زمانہ جاہلیت میں جس جانور کا اول بچہ پیدا ہوتا تو اس کو بتوں کے واسطے ذبح کرتے تھے۔ اسلام میں اس چیز کو منع فرمایا گیا ہے کہ اس سے کفار کی مشابہت ہے، لیکن قربانی کا وجوب اس حدیث شریف سے بھی ثابت ہے کہ قربانی واجب ہونا قرآن مجید سے بھی ثابت ہے۔ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، سورۃ کوثر کی آیت نمبر 2 ہے۔ اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے رب کریم کے لیے قربانی کریں۔ اختیار مصطفیٰ کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ابو بردہ رضی اللہ عنہ، حضرت برا بن عازم رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں کہ رسول کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عید کے روز نماز کے بعد خطبہ مبارک پڑھا اور ارشاد مبارک فرمایا، جس نے ہمارے جیسی نماز پڑھی اور ہمارے جیسی قربانی کی تو اس نے قربانی کی، اور جس نے نماز سے پہلے قربانی کر لی تو وہ بکری یا کوئی جانور قربانی کی نہ ہوگی بلکہ گوشت کی ہوگی۔ یہ سن کر حضرت ابو بردہ رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے تو نماز میں جانے سے پہلے قربانی کی اور میں یہ سمجھا کہ یہ دن کھانے پینے کا ہے تو میں نے جلدی کی، میں نے خود بھی کھایا اور اپنے عیال اور ہمسایوں کو بھی کھلایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تلک شاۃ لحم، یہ بکری تو گوشت کی بکری ہے، یعنی قربانی نہیں ہوئی۔ حضرت ابو بردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے پاس ایک بکری ہے جو جزا ہے، یعنی کہ پورے سال کی نہیں ہے، وہ گوشت کے لحاظ سے 2 بکریوں سے بہتر ہے، کیا میں اس کی قربانی کر سکتا ہوں؟ تو فرمایا، نعم ولن تجزی عن احد بعدک، ہاں مگر تیرے سوا کسی کے لیے جائز نہیں، کافی نہ ہوگی۔ ذبح سے پہلے قربانی کے جانور سے نفع حاصل کرنا، ذبح سے پہلے قربانی کے جانور کے بال اپنے کسی کام کے لیے کاٹ لینا یا اس کا دودھ پینا مکروہ ممنوع ہے، اور قربانی کے جانور پر سوار ہونا، اس پر کوئی چیز لادنا یا اس کو اجرت پر دینا، غرض یہ کہ اس سے منافع حاصل کرنا منع ہے۔ اگر اس نے اون کاٹ لی یا دودھ دو لیا تو اسے صدقہ کرے، اور اگر خود سوار ہوا یا اس پر کوئی چیز لا دی تو اس کی وجہ سے جانور میں جو کچھ کمی آئی اتنی مقدار میں صدقہ کریں۔ قربانی کے لیے جانور خریدنا تھا، قربانی کرنے سے پہلے اس کو بچہ پیدا ہوا تو بچہ بھی ذبح کر دیں، اگر بچے کو بیچ دیا تو اس کے جو پیسے ہیں وہ صدقہ کر دیں، اگر کچھ نہ کیا اور اگر اس سال قربانی کے لیے رکھ لیا تو اس کی قربانی نہیں کر سکتا، کیونکہ یہ پچھلے سال والے جانور کا حصہ ہے جو باقی رہ گیا ہے۔ اس سے پہلے حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں کہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 2 حسی چتکبرے سینگ والے بکرے عید قربان کے دن ذبح کیے۔ جب انہیں قبلہ رو لٹایا تو فرمایا، میں نے اپنے چہرے کو اس ذات کی طرف متوجہ کیا جس نے آسمان اور زمین کو پیدا فرمایا، حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے دین حنیف پر ہوں، ہر بے دینی سے الگ، اور میں مشرکین میں سے نہیں ہوں۔ بے شک میری نماز، میری قربانی، میری زندگی اور میری موت جہانوں کے پروردگار کے لیے ہے جس کا کوئی شریک نہیں، اور مجھے اسی کا حکم ملا ہے اور میں تسلیم کرنے والوں میں سے ہوں۔ اے میرے پروردگار، یہ تیری طرف سے ہے اور تیرے لیے ہے۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی امت کی طرف سے ہے۔ بسم اللہ اللہ اکبر، یہ کلمات ادا فرمائے اور پھر جانور کو ذبح فرمایا۔ آج جو مسلمان قربانی کرے وہ ان محمدین و امت ہی کے الفاظ نہ کہیں، بقیہ تمام کلمات ذبح کرنے سے پہلے ادا کریں، کیونکہ یہی صحیح طریقہ حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں عطا فرمایا ہے۔ بالفرض اگر کسی کلمہ گو مسلمان کو یہ الفاظ یاد نہ ہو تو کم از کم بسم اللہ واللہ اکبر کہنا نہ بھولیں۔ ایک روایت میں ہے کہ حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے نورانی دست مبارک سے جانور کو ذبح کیا اور فرمایا، بسم اللہ واللہ اکبر، اللہم ھذا انی وامن لم
یدخی من امتی بسم اللہ واللہ اکبر، اے میرے اللہ جل جلالہ، یہ میری طرف سے اور میری امت کے ان لوگوں کی طرف سے جو قربانی نہ کر سکیں۔ پسندیدہ جانور ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے، آپ فرماتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم فرمایا کہ سینگ والا بکرا لایا جائے جو سیاہی میں چلے، سیاہی میں بیٹھے اور سیاہی میں دیکھے، یعنی کالے پاؤں، کالے پیٹ اور کالی آنکھوں والا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں ایسا بکرا حاضر کیا گیا۔ فرمایا اے عائشہ رضی اللہ عنہ چھری لاؤ، پھر فرمایا اسے پتھر پر تیز کرو۔ فرماتی ہے میں نے چھری کو تیز کر لیا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چھری پکڑی، بکرے کو لٹایا اور اسے ذبح فرمایا، پھر یہ کلمات کہیں بسم اللہ اللہم تقبل من محمد وآل محمد ومن امتی محمد۔ اللہ عز و جل کے نام سے، اے اللہ جل جلالہ اس قربانی کو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کی طرف سے قبول فرما، پھر کھانا کھایا۔ قربانی کے جانور کی قسمیں، قربانی کے جانور کی 3 قسمیں ہیں، 3 قسم کے ہیں۔ پہلا گائے، دوسرا اونٹ اور تیسرا بکری۔ ان کی جتنی قسمیں ہیں سب اس میں داخل ہیں، یعنی نر اور مادہ، ہنسی اور غیر ہنسی، سب کا ایک ہی حکم ہے۔ سب کی قربانیاں ہو سکتی ہیں۔ گائے میں بھینس، سانڈ اور بیل شمار ہے، بکری میں بھیڑ، دمبا، چھترا اور بکرا سب شامل ہیں۔ قربانی کے جانور تقسیم کرنا۔ حضرت عقبہ بن عامر جہنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں کہ رسول کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام رضی اللہ عنہما کو قربانی کے جانور تقسیم فرمائے تو میرے حصے میں بکری کا 6 ماہ کا بچہ آیا۔ اس کا ذکر نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم یہی ذبح کر لو۔ ایک روایت میں ہے کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے بھیڑ کا 6 ماہ کا بچہ ملا ہے، فرمایا تم یہی قربانی کر لو۔ وہ جانور جن کی قربانی درست نہیں ہے۔ حضرت برا بن عازب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ رسول کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا کہ کن جانوروں کی قربانی سے بچنا چاہیے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نورانی ہاتھ مبارک کے مقدس اشارے سے فرمایا کہ 4 قسم کے جانور قربانی کے لیے درست نہیں ہے۔ پہلا لنگڑا جس کا لنگ ظاہر ہو، دوسرا کانا جس کا کانا بند ظاہر ہو، تیسرا بیمار جس کی بیماری ظاہر ہو اور چوتھا ایسا لاگر کہ جس کی ہڈیوں پر مغز نہ ہو، یعنی کہ ہڈیوں کا پنجر۔ دوسرا امیر المومنین حضرت سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں کہ رسول کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں حکم فرمایا کہ ہم قربانی کے جانور کی آنکھ اور کان دیکھ لیں، نہ لمبائی میں چرے کان کی قربانی کریں، نہ چوڑائی میں کٹے جانور کی قربانی کریں۔ اس میں زیادہ کا اعتبار ہے، اگر آدھے سے کم چرا اور کٹا ہے تو قربانی ہو جائے گی۔ تیسری حدیث میں کہ امیر المومنین حضرت سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم ہی فرماتے ہیں حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ٹوٹے سینگ اور کٹے کانوں والے جانور کی قربانی کرنے سے منع فرمایا۔ سینگ سے مراد ہول نہیں بلکہ ہول کے نیچے گلی یا مغز ہے، اگر مغز پورا ہے تو قربانی جائز ہے اگرچہ ہول ٹوٹا ہو۔ جانور کو جس وقت خریدا جائے اس وقت اس میں عیب نہ تھا کہ جس کی وجہ سے قربانی ناجائز ہوتی، بعد میں عیب پیدا ہو گیا تو اگر وہ شخص صاحب نصاب ہے تو دوسرے جانور کی قربانی کرے، اگر مالک نصاب نہیں تو اسی کی قربانی کرے۔ یہ اس وقت کہ اس فقیر نے پہلے سے اپنے ذمہ قربانی واجب نہ کی ہو۔ اگر اس نے منت مانی ہے کہ بکری کی قربانی دوں گا
اور منت پوری کرنے کے لیے بکری خریدی۔ اس وقت بکری میں ایسا عیب نہ تھا، پھر پیدا ہو گیا۔ اس صورت میں فقیر کے لیے بھی یہی حکم ہے کہ دوسرے جانور کی قربانی کرے۔ قربانی کے وقت جانور اچھلا کودا جس کی وجہ سے عیب پیدا ہو گیا، یہ عیب مضر نہیں، قربانی ہو جائے گی۔ قربانی کا جانور مر گیا تو غنی پر لازم ہے کہ دوسرے جانور کی قربانی کرے۔ 10 سال قربانی۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں کہ رسول کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ شریف میں 10 سال تک قیام فرمایا اور ہر سال قربانی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کرتے رہے۔ گائے اور اونٹ۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں کہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، گائے 7 کی طرف سے اور اونٹ بھی 7 کی طرف سے ہے، کہ گائے کے 7 حصے ہیں اور اونٹ کے بھی 7 حصے ہیں۔ قربانی کے جانور میں شرکت۔ 7 آدمیوں نے قربانی کے لیے گائے خریدی، ان میں ایک کا انتقال ہو گیا۔ اس کے ورثاء نے شرکا سے یہ کہہ دیا کہ تم اس گائے کو اپنی طرف سے اور اس کی طرف سے قربانی کرو، اور انہوں نے کر لی تو سب کی قربانیاں جائز ہیں، اور اگر وارثوں کی اجازت کے بغیر شرکا نے قربانی کی تو کسی کی نہ ہوئی۔ قربانی کی شرکا میں ایک مرضی یا ان میں سے ایک کا مقصود قربانی نہیں ہے بلکہ گوشت حاصل کرنا ہے تو اس کی قربانی نہ ہوئی۔ شرکا میں سے ایک کی نیت اس سال کی قربانی ہے اور باقیوں کی نیت سال گزشتہ کی قربانی ہے، تو جس نے سال کی نیت کی ہے اس کی قربانی صحیح ہے اور باقیوں کی نیت باطل، کیونکہ سال گزشتہ کی قربانی اس سال نہیں ہو سکتی۔ ان لوگوں کی یہ قربانی تطوع یا نفل ہوئی، ان لوگوں پر لازم ہے کہ گوشت صدقہ کریں۔ قربانی کن پر واجب ہے؟ جن پر قربانی واجب ہے وہ اہل ایمان درج ذیل ہے۔ پہلے نمبر پر مسلمان ہوں، دوسرا مالدار ہو، تیسرا آزاد اور چوتھا مقیم، یعنی کہ مسافر اگر قربانی کریں تو تطوع یعنی نفل ہے۔ قربانی کے دن۔ حضرت نافع علیہ رحمت سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے روایت فرمایا، عید قربان کے دن کے بعد قربانی 2 دن اور ہے، یعنی کہ قربانی 3 دن ہے۔ رسول کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے قربانی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں، میں نے امیر المومنین حضرت سیدنا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کو دیکھا، 2 بکروں کی قربانی کرتے تھے، تو میں نے عرض کیا، یا حضرت یہ کیا ہے؟ تو فرمایا، مجھے رسول کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وصیت فرمائی ہے کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے بھی قربانی کیا کروں، لہٰذا ایک قربانی میں حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے بھی کرتا ہوں۔ مسئلہ نمبر 2 ہے، سرکار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام کی قربانی۔ امیر المومنین حضرت سیدنا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کی سنت ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم ہے۔ یہ عظیم تبرک ہے، اہل ایمان برکت کے لیے جو کچھ شوق سے کھائے۔ آج بھی بعض صاحب استطاعت شاہ کے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے قربانی کرتے ہیں، اور کئی عاشقان رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گائے یا اونٹ ذبح کرتے ہیں، تو حضور نبی کریم رؤوف الرحیم، حضرت ابوبکر صدیق، حضرت امام حسین، حضرت داتا گنج بخش، حضرت غوث اعظم یا اپنے شیخ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے بھی قربانی کرتے ہیں اپنی استطاعت کے مطابق۔ اچھا، مسئلہ نمبر 2، گائے اور اونٹ کی قربانی میں عقیقہ والا بھی شامل ہو سکتا ہے۔ مسئلہ نمبر 3، ہنسی جانور کی قربانی جائز ہے، ہنسی ہونا عیب نہیں، ہنسی بکری کا گوشت اعلیٰ ہوتا ہے، اسی طرح ہنسی بیل اور بھینسی کی قربانی بھی درست ہے۔ مسئلہ نمبر 4، بعد وصال مرحوم کی طرف سے قربانی دینا جائز ہے۔ اگر میت کی قربانی ہو تو اس کا سارا گوشت خیرات کر دیا جائے۔ اگر وارث
اپنی جانب سے محض ثواب کے لیے میت کی طرف سے قربانی کریں تو خود بھی کھائیں اور فقیر اور امیر سب کو کھلائیں۔ میت کی طرف سے قربانی کرنے کا مطلب ہے کہ اگر کوئی میت کوئی وفات پانے سے پہلے اپنی کسی کو بھی وصیت کر گیا ہے کہ میری طرف سے قربانی کرنا، تو اس کا گوشت غریبوں میں صدقہ کیا جائے، خود مت کھایا جائے۔ لیکن اگر کوئی ورثہ اپنی طرف سے اپنے والدین کی طرف سے قربانی کرے، خود اپنے مال میں سے وصیت نہ ہو، تو وہ خود قربانی کھا بھی سکتا ہے اور بانٹ بھی سکتا ہے۔ مسئلہ نمبر 5، قربانی جانور کو ذبح کرنے سے ہوگی۔ قربانی کے دنوں میں قربانی کی رقم روپے یعنی کہ پیسے غریبوں میں تقسیم کرنے سے یا کسائی کی دکان سے ذبح شدہ جانور کا گوشت خرید کر تقسیم کرنے سے قربانی نہ ہوگی۔ مسئلہ نمبر 6، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رات کے وقت قربانی کرنے سے منع فرمایا ہے۔ مسئلہ نمبر 7، یہ ضروری نہیں کہ 10ویں ذی الحجہ کو ہی قربانی کی جائے، بلکہ 11 اور 12 ذی الحجہ کو بھی غروب آفتاب سے پہلے قربانی کی جا سکتی ہے۔ مسئلہ نمبر 8، گائے کی قربانی میں جب مختلف افراد کی شرکت ہو تو ضروری ہے کہ گوشت کا وزن کریں پھر تقسیم کیا جائے، اندازے سے تقسیم نہ ہو، کیونکہ تولے بغیر تقسیم کرنے سے وزن کم یا زیادہ ہونے کا احتمال ہو سکتا ہے، اس لیے وزن کرنا جائز ہے۔ مسئلہ نمبر 9، بکری، گائے، اونٹ میں تمام قسمیں نر و مادہ، ہنسی وغیرہ غیر ہنسی سبھی داخل ہے۔ مسئلہ نمبر 10، ذبح کرنے سے پہلے چھری کو تیز کر لیا جائے۔ ذبح کے بعد جب تک جانور ٹھنڈا نہ پائے نہ اسے کاٹے اور نہ ہی اس کا چمڑا اتارا جائے۔ مسئلہ نمبر 11، قربانی کا گوشت خود کھا سکتا ہے، دوسروں کو بھی دے سکتا ہے، چاہے غنی ہو یا فقیر۔ مسئلہ نمبر 12، ذبح سے پہلے جانور کو چارہ اور پانی وغیرہ دیں، بھوکا پیاسا ذبح نہ کریں، ایک کے سامنے دوسرے کو ذبح نہ کریں۔ جانور کو آرام سے گرانے کے بعد اس کے سامنے چھری تیز نہیں کرنی چاہیے، بلکہ پہلے سے تیار رکھنی چاہیے۔ جانور کو بائیں پہلو پر اس طرح لٹائیں کہ اس کا منہ قبلہ شریف کی طرف اور ذبح کرنے والا اپنا داہنا پاؤں اس کے پہلو پر رکھ کر تیز چھری سے جلد ذبح کریں۔ مسئلہ نمبر 13، قربانی کی کھال، اس کی جول، رسی، گھنگرو، گلے کا ہار وغیرہ سب کچھ صدقہ کر دینا چاہیے۔ کھال کو اگر اپنے استعمال میں لانا چاہے تو جائز ہے، اگر بیچ دے تو قیمت صدقہ کریں۔ مسئلہ نمبر 14، ذبح کرنے والے کو اجرت میں جانور کا چمڑا، کھال یا گوشت وغیرہ نہیں دے سکتے۔ ہاں اگر اجرت الگ دی اور پھر ان میں سے کوئی چیز تحفۃً دیتے ہیں تو جائز ہے۔ مسئلہ نمبر 15، قربانی کا جانور اپنے ہاتھ سے ذبح کرنا افضل ہے، لیکن اگر دوسرے سے کرائیں تو اپنے جانور کے پاس آ کر کھڑا ہو۔ اگر کسی دوسرے نے ذبح کیا اور چھری پر اپنا ہاتھ بھی رکھتا ہے تو دونوں کو بسم اللہ اور تکبیر کہنا واجب ہے۔ ایک نے قصداً بسم اللہ واللہ اکبر چھوڑ دی یہ سمجھ کر کہ دوسرے نے کہہ دی ہوگی تو جانور حلال نہ ہوگا۔ مسئلہ نمبر 16، اگر قربانی کے جانور پر آفت آئے تو اس کے بدلے قربانی واجب ہے۔ ذبح، ذبیحہ اور قربانی۔ گلے میں چند رگیں ہیں، ان کے کاٹنے کو ذبح کہتے ہیں اور اس جانور کو جس کی نس کاٹی گئی ذبیحہ کہتے ہیں۔ بعض جانور ذبح کیے جاتے ہیں، بعض نہیں۔ جو شرعاً ذبح نہیں کیے جاتے وہ ذبح بغیر حلال ہے، جیسے مچھلی اور ٹڈی، مکڑی، اور جو ذبح کیے جا سکتے ہیں وہ بغیر زکوٰۃ شرعی حلال نہیں ہیں۔ زکوٰۃ شرعی کا یہ مطلب ہے کہ جانور کو اس طرح ذبح یا نحر کیا جائے کہ حلال ہو جائے۔ زکوٰۃ شرعی 2 قسم کی ہے، زکوٰۃ اختیاری اور زکوٰۃ اضطراری۔ زکوٰۃ اختیاری کی 2 قسمیں ہیں، نحر اور ذبح۔ زکوٰۃ اضطراری یہ ہے کہ جانور کے بدن میں کسی جگہ نیزہ وغیرہ بون کر خون نکال دیا جائے۔ ذبح اضطراری یہ ہے کہ اگر پالتو جانور بھاگ جائے اور پکڑنے میں نہ آئے تو تیر یا نیزہ وغیرہ سے بانیت
ذبح بسم اللہ واللہ اکبر پڑھ کر ماریں، اس کے لیے گردن میں ہی ذبح کرنا ضروری نہیں بلکہ جس جگہ سے بھی زخمی کر دیا جائے کافی ہے۔ یوں ہی اگر جانور کنویں میں گر گیا، اس کو نیزہ وغیرہ سے بانیہ ذبح بسم اللہ واللہ اکبر کہہ کر ہلاک کر دیا، یعنی کہ ذبح ہو گیا۔ اس طرح اگر جانور اس پر حملہ آور ہوا، اور جیسا کہ بیل اور سانڈ اکثر حملہ کر دیتے ہیں، ان کو بھی اس طرح ذبح کیا جا سکتا ہے۔ آبادی میں بکرا یا بکری بھاگ گئی تو اس کے لیے ذبح اضطراری نہیں ہے کہ پکڑی جا سکتی ہے، اور میدان میں بھاگ گئی تو ذبح اضطراری ہو سکتی ہے۔ گائیں، بیل اور اونٹ اگر بھاگ جائیں تو آبادی اور جنگل دونوں کا ان کے لیے ایک جیسا حکم ہے، ہو سکتا ہے آبادی میں بھی ان کو پکڑنے پر قدرت نہ ہو۔ نہر حلق کے آخری حصے میں نیزہ وغیرہ بون کر رگیں کاٹ دینے کو نہر کہتے ہیں۔ اونٹ کو نہر کرنا سنت ہے۔ اگر اونٹ کو نہر نہ کیا بلکہ ذبح کیا تو جانور اس صورت میں بھی حلال ہے، مگر ایسا کرنا خلاف سنت ہے۔ ذبح کی جگہ حلق اور لبہ کے مابین ہے۔ لبہ سینے کے بالائی حصے کو کہتے ہیں۔ گائے، بکری وغیرہ کو ذبح کرنا سنت ہے، اور اگر ذبح کی بجائے نہر کیا تو جانور اس صورت میں بھی حلال ہو جائے گا، مگر ایسا کرنا خلاف سنت ہے۔ عوام الناس میں یہ جو مشہور ہے کہ اونٹ کو 3 جگہ سے ذبح کیا جاتا ہے، یہ غلط ہے اور بلا فائدہ ایذا دینا ہے۔ ذبح میں کاٹی جانے والی رگیں ذبح میں کاٹی جانے والی 4 رگیں ہیں۔ پہلی حلقوم، دوسری مری، تیسری دو جین یعنی کہ 3 اور 4 دو جین۔ حلقوم یہ وہ ہے جس میں سانس آتی جاتی ہے، مری اس سے کھانا پانی اترتا ہے۔ 2 جین یہ حلقوم اور مری کے اگل بگل 2 رگیں ہیں جن میں خون کی روانی ہے۔ جانور کا پورا حلقوم ذبح کی جگہ اوپر، درمیان، نیچے جس جگہ میں ذبح کی جائے جانور حلال ہوگا۔ یہ بات طے شدہ ہے کہ اگر 3 رگیں کٹ جائیں تو جانور حلال ہے۔ ذبح سے جانور حلال ہونے کی چند شرطیں۔ پہلی یہ ہے کہ ذبح کرنے والا عاقل ہو، دوسرا ذبح کرنے والا مسلمان ہو، تیسرا اللہ عز و جل کے نام کے ساتھ ذبح کریں، چوتھا خود ذبح کرنے والا اللہ عز و جل کا نام اپنی زبان سے کہیں، پانچواں بسم اللہ واللہ اکبر ذبح کے لیے کہا جائے، اور چھٹا غیر مسلم اہل کتاب ہو تو اس کا ذبیحہ حلال ہے، ساتواں اہل کتاب کا ذبح اس وقت حلال سمجھا جائے گا کہ جب مسلمان کے سامنے ذبح کیا ہو، آٹھواں ذبح کے وقت غیر خدا کا نام نہ لیا جائے، یعنی کہ بسم اللہ واللہ اکبر کہا جائے، بسمی زید یا بسمی طفیل یا بسمی فلانا فلاں وغیرہ نہ کہا جائے۔ نواں جس جانور کو ذبح کیا جائے با وقت ذبح زندہ ہو اگرچہ زندگی کا تھوڑا حصہ باقی ہو، اور 10واں ذبح کے بعد خون کا نکلنا یا جانور کی حرکت پیدا ہونا یوں ضروری ہے کہ اسے اس کا زندہ ہونا معلوم ہوتا ہے۔ ان کا ذبیحہ بھی حلال ہے۔ گھنگے کا اگر مسلمان اور اہل کتاب ہو جس کا ختنہ نہ ہوا، برس یعنی کہ سفید داغ والے کا، جین اگر انسانی شکل میں ہو، اور عورت کا۔ ذبح سے جانور حرام ہونے کے امور ہیں۔ پہلا مجنون کا ذبح، اتنا بچہ جو بے عقل ہو اس کا ذبیحہ، تیسرا مشرک، مرتد اور مرزئی کا ذبیحہ حرام اور مردار ہے، چوتھا اہل کتاب اگر غیر اہل کتاب ہو گیا تو اب اس کا ذبیحہ، پانچواں مسلمان اگر معاذ اللہ عیسائی اور یہودی یا مرزئی ہو گیا تو یہ مرتد ہے تو اس کا ذبیحہ، اور چھٹا عیسائی کسائی نے ذبح کے وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نام لیا اور مسلمان کے عمل میں یہ بات ہے تو جانور حرام ہے، ساتواں مسلمان کسائی نے بسم اللہ واللہ اکبر کہنے کی بجائے جانور کے گلے پر چھری چلاتے وقت کہہ دیا کہ بسمی فلانا انسان تو جانور حرام ہو گیا، کیونکہ قرآن پاک میں آتا ہے ذبح کے وقت غیر خدا کا نام لینے سے جانور حرام ہو جاتا ہے۔ آٹھواں خود ذبح کرنے والا بولا نہ تھا، اسے یاد تھا کہ مگر اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام نہ لیا یا قصداً بسم اللہ واللہ اکبر نہ کہا، اگرچہ دوسروں نے نام لیا تو یہ جانور حرام ہے۔ نواں بسم اللہ و اسمی فلاں نون انسان کہا کہ صورت میں بھی جانور حرام ہے۔ 10واں چھینک آئی اور الحمدللہ کہا اور لگتے ہاتھ ذبح کر دیا، یہ الحمدللہ ذبح کے لیے نہیں بلکہ چھینک پر مقصود تھا، اس لیے جانور حلال نہیں، اسے ذبح کیا جائے۔
ذبح ہر اس چیز سے کر سکتے ہیں جو رگیں کاٹ دے اور خون بہا دے. یہ ضروری نہیں کہ چھری ہی سے ذبح کریں، دھاردار پتھر سے بھی ذبح ہو سکتا ہے. مکروہات: اونٹ کو نہر کی بجائے ذبح کرنا. دوسرا، گائے یا بکری وغیرہ کو ذبح کی بجائے نہر کرنا. اور تیسرا، اونٹ کو 3 جگہ سے نہر کرنا. چوتھا، کند چھری سے ذبح کرنا یعنی کہ چھری تیز نہ ہو. پانچواں، جانور کو لٹانے کے بعد چھری تیز کرنا. چھٹا، جانور کو پاؤں سے پکڑ کر گھسیٹتے ہوئے مذبح کو لے جانا. اور ساتواں، ذبح کے وقت سر کٹ کر جدا ہو جانا. آٹھواں، اسی طرح ذبح کرنا کہ چھری حرام مقصد تک پہنچ جائے. نواں، ہر وہ فعل جسے جانور کو بلا فائدہ تکلیف پہنچے. 10واں، ٹھنڈے ہونے سے پہلے کھال اتارنا، اعضا کاٹنا، گردن کو توڑنا، گردن کی طرف سے ذبح کرنا. 11واں، ذبح سے پہلے اس کے سر کو کھینچنا کہ رگیں ظاہر ہو جائیں. 12واں، جانور کا منہ ذبح کرتے وقت قبلے کی طرف نہ کرنا. 13واں، قربانی کے لیے گائے بکری، پھر اس میں کچھ لوگوں کو شریک کر لیا. سب کی قربانیاں ہو جائیں گی مگر ایسا کرنا مکروہ ہے. مسائل: پہلا، ذبح کرنے اور بسم اللہ واللہ اکبر کہنے کے درمیان طویل فاصلہ نہ ہو اور مجلس بدلنے نہ پائے. اگر مجلس بدل گئی اور عمل کثیر درمیان میں واقع ہوا تو جانور حلال نہ ہوا. ایک لقمہ کھایا، ذرا سا پانی پیا یا چھری تیز کر لی، یہ عمل قلیل ہے، اس صورت میں جانور حلال ہے. اچھا، دوسرا، 2 بکریوں کو اوپر نیچے لٹا کر دونوں کو ایک ساتھ بسم اللہ واللہ اکبر پڑھ کر ذبح کر دیا، دونوں حلال ہیں. اور اگر ایک کو ذبح کرنے کے فوراً بعد دوسری کو ذبح کرنا چاہتا ہے تو اس کو پھر بسم اللہ واللہ اکبر پڑھنی ہوگی. پہلے جو پڑھ چکا وہ دوسرے کے لیے کافی نہیں ہے. تیسرا، بکرا یا گائے کو ذبح کرنے کے لیے لٹایا تھا، بسم اللہ واللہ اکبر کہہ کر ذبح کرنا چاہتا تھا کہ وہ اٹھ کر بھاگ گئے، پھر اس کو پکڑ کر لایا اور لٹایا تو اب پھر بسم اللہ واللہ اکبر پڑھے، پہلے کا پڑھا ہوا ختم ہو گیا. عورت بھی ذبح کر سکتی ہیں. حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کا اپنا واقعہ ہے. حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ نے اپنی بیٹیوں کو حکم فرمایا تھا کہ کہ جانور کو اپنے ہاتھ سے ذبح کریں. واللہ تعالی عالم. قربانی کے گوشت کے حصے: قربانی دینے والا قربانی کا گوشت خود بھی کھا سکتا ہے، دوسرے شخص یعنی غنی یا فقیر کو بھی دے سکتا ہے، پکا کر بھی کھلا سکتا ہے. بہتر یہ ہے کہ گوشت کے 3 حصے کریں، ایک حصہ فقراء کے لیے، ایک حصہ دوستوں احباب کے لیے اور ایک حصہ اپنے گھر والوں کے لیے. 1/3 سے کم صدقہ نہ کریں اور کل کا صدقہ کر دینا بھی جائز ہے. 3 دن سے زیادہ گوشت رکھ کر کھانے کی رخصت میں بیان: حضرت سلیمان بن بریدہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ اپنے باپ سے بیان کرتے ہیں، رسول کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں نے تمہیں منع فرمایا تھا کہ قربانیوں کا گوشت 3 دن سے زیادہ نہ رکھو، اس لیے کہ کشادگی کریں گے طاقت والے لوگ بے طاقت والوں پر. سو اب کھاؤ تم جس طرح چاہو اور کھلاؤ اور جمع کرو، لہٰذا 3 دن سے زائد اپنے گھر والوں کے لیے رکھنا اب جائز ہے. بعض لوگ عید الاضحیٰ کے دن کہتے ہیں کہ ہمارا روزہ ہے، حالانکہ روزہ تو قبل طلوع فجر سے غروب آفتاب تک ہوتا ہے، یعنی کہ غروب آفتاب تک ہوتا ہے. عید الاضحیٰ کے دن یہ عمل مصیب ہے کہ جس نے قربانی کرنی ہو وہ قربانی کے گوشت سے کھائیں. حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عید الاضحیٰ کے روز کچھ کھائے پیے بغیر عیدگاہ میں تشریف لے جاتے تھے. اس میں یہ ہے کہ جو پہلے جو نبی پاک مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ 3 دن سے زیادہ اپنے گھر میں گوشت نہ رکھیں، تب بہت زیادہ فقراء تھے، لیکن اب اس چیز کی ممانعت نہیں ہے، ہم پورا سال بھی اپنے گھر میں گوشت رکھ سکتے ہیں. قربانی کی کھالوں کا بیان: امیر المومنین حضرت سیدنا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں کہ رسول کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں حکم فرمایا کہ ان کا گوشت، ان کی کھالیں اور جولیں سب بانٹی جائیں. مسنہ وہ اونٹ ہے جو پورے 5 برس کا ہو، 6 برس میں شروع ہوا ہو
اور گائیں بیل اور بھینس میں وہ ہے جو 2 برس کے پورے ہو کر تیسرے برس میں شروع ہوئے ہوں، اور بکری جو 1 برس کی اور دوسرے سال میں لگ گئی ہوں، ان سب کا قربانی کے لیے مسنہ ہونا شرط ہے، مگر دمبا اور بیل اگر جزا بھی ہو تو درست ہے۔ جزا اسے کہتے ہیں جو 6 ماہ سے زیادہ اور 1 برس سے کم، اگر یہ مسنہ بہم نہ پہنچے تو جزا درست ہے، لیکن ایک شرط یہ ہے کہ بھیڑ یا مینڈے کی نسل سے ہو اور صحت مند و فربا ہو۔ امام کا عیدگاہ میں قربانی کرنا حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قربانی کے جانور کو عیدگاہ میں ذبح فرماتے اور حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما بھی ایسا ہی کرتے تھے۔ رسول کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سفر میں قربانی کی۔ حضرت صبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ رسول کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سفر میں قربانی کی، پھر فرمایا ہے صبان اس بکری کے گوشت کو ہمارے لیے صاف کر۔ حضرت صبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں پھر وہ گوشت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے صاف کر کے پکا دیا گیا، اور میں وہی گوشت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کھلاتا رہا یہاں تک کہ ہم مدینہ منورہ داخل ہوئے، سفر ختم ہو گیا۔ 3 چیزوں کی ممانعت اور پھر اجازت۔ حضرت بریدہ رضی اللہ عنہ سے روایت فرماتے ہیں کہ رسول کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں تمہیں 3 کاموں سے منع فرمایا کرتا تھا۔ پہلا، قبروں کی زیارت سے، اب زیارت کیا کرو، اپنی نیکیاں بڑھاؤ۔ دوسری روایت میں ہے جو قبروں کی زیارت کا ارادہ کرے وہ جائے، اس سے آخرت یاد آتی ہے۔ دوسرا، میں تمہیں 3 دن سے زیادہ قربانی کا گوشت کھانے سے منع کیا کرتا تھا، اب کھاؤ اور جب تک چاہو رکھو۔ اور تیسرا، میں نے تمہیں سوائے مشکیزوں کے دوسرے برتنوں میں پانی پینا منع فرمایا کرتا تھا، اب تمام برتنوں میں پیا کرو، ہاں نشے کی چیز نہ پینا۔ منت کی قربانی۔ قربانی اگر منت کی ہے تو اس کا گوشت نہ خود کھا سکتا ہے اور نہ امیروں کو کھلا سکتا ہے، اس کو صدقہ کر دینا واجب ہے۔ منت ماننے والا غنی ہو یا فقیر، دونوں کے لیے ایک ہی حکم ہے۔ 1 روزہ 1 سال کے روزوں اور 1 رات کا قیام لیلۃ القدر کے برابر۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں کہ رسول کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، رسول کریم رؤوف الرحیم کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک ذی الحجہ کے پہلے عشرے یعنی پہلے 10 دنوں کی عبادت اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ اقدس میں بہت محبوب ہے۔ اس کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ اس کے ہر دن کا روزہ 1 سال کے روزوں کے برابر اور ہر رات کا قیام لیلۃ القدر کے برابر ہے۔ سبحان اللہ۔ ام المومنین حضرت سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آپ فرماتی ہے کہ رسول کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 4 باتیں کبھی نہ چھوڑتے تھے۔ پہلا، عاشوراء کا روزہ، دوسرا ذی الحجہ کے پہلے عشرے کے 9 دنوں کے روزے، تیسرا ہر مہینے کے 3 روزے، اور چوتھا فجر کی نماز سے پہلے 2 سنتے۔ یوم عرفہ کا روزہ۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ رسول کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ کے کرم پر امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ عز و جل جلالہ یوم عرفہ کا روزہ رکھنے کا ثواب یہ دے گا، 1 سال پچھلے اور 1 سال کے بعد کے گناہ معاف فرما دے گا۔ یوم عرفہ کے روزے کی رخصت۔ حضرت ام الفضل بنت الحارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آپ فرماتی ہیں کہ ان کے سامنے لوگوں نے عرفہ کے دن رسول کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روزے کے متعلق گفتگو کی۔ بعض لوگوں نے کہا کہ رسول کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روزے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روزے سے تھے، اور بعض لوگوں نے کہا کہ روزے سے نہیں تھے۔ تو حضرت ام الفضل
رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دودھ کا پیالہ رسول کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں بھیجا، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عرفات میں اونٹ پر قیام فرماتے سوار تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دودھ نوش فرما لیا۔ نوٹ: یہ واقعہ حجۃ الوداع میں عرفہ کے دن ہوا، جب رسول کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میدان عرفات میں قیام فرماتے۔ حضرت ام الفضل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انتہائی سمجھداری اور فراست سے ان لوگوں کی بحث ختم فرما دی کہ رسول کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روزے سے تھے یا نہیں۔ فقہائے کرام نے لکھا ہے، روزہ غیر حاجی کے لیے سنت ہے مگر حاجی کے لیے مستحب ہے، جبکہ ایسے حاجی کے لیے جو روزہ رکھ کر ارکان حج کو ادا نہ کر سکے اس کے لیے روزہ مکروہ ہے۔ مذہب مختار یہی ہے کہ عرفہ کا روزہ مستحب ہے، مگر ان حاجیوں کے لیے نہیں جو دعا کرنے کی قوت اور اس میں کوشش کرنے کی طاقت نہ رکھتے ہوں۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ اگر کسی نے سال میں افضل دنوں میں روزہ رکھنے کی منت مانی تو وہ ان دنوں یعنی ذوالحجہ کے پہلے عشرے کے دنوں کی طرف رجوع کریں، اور اگر تمام دنوں میں افضل دن کے روزے کی منت مانی ہو تو یوم عرفہ کا روزہ رکھیں، اور اگر ہفتے میں افضل دن کا روزہ رکھنے کی منت مانی ہو تو جمعۃ المبارک کا روزہ رکھیں۔ اسی عشرے کے دن اس لیے افضل ہے کہ اس میں یوم عرفہ آتا ہے، اور عشرہ سے 9 دن مراد ہے کیونکہ 10ویں دن عید ہوتی ہے، اور عید کا روزہ جائز نہیں، جس کی دلیل درجہ ذیل حدیث مبارکہ میں ہے۔ اور عید الاضحیٰ کا روزہ جائز نہیں۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ رسول کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عید الفطر اور قربانی کے دنوں میں روزہ رکھنے سے منع فرمایا، عید کے دن روزہ نہیں۔ حضرت ابو عبیدہ علیہ رحمۃ، جو حضرت عبد الرحمن بن اظہر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام تھے، انہوں نے فرمایا کہ وہ عید الاضحیٰ کے دن امیر المومنین حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ موجود تھے۔ امیر المومنین حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلے نماز پڑھائی، پھر خطبہ ارشاد فرمایا، پھر فرمانے لگے، اے لوگوں، رسول کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان دونوں عیدوں عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے دن روزہ رکھنے سے منع فرمایا، کیونکہ عید الفطر وہ دن ہے جب لوگ رمضان المبارک کے روزے رکھ کر روزہ کھولتے ہیں، اور عید الاضحیٰ کا دن قربانی کا گوشت کھانے کا دن ہے۔ مسئلہ: عید کے دن روزہ نہیں ہوتا، بعض لوگ روزہ کہتے ہیں اور سمجھتے ہیں، اصل میں قربانی کرنے والا حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت سمجھتے ہوئے قربانی کا جانور ذبح کرنے کے بعد قربانی کے جانور کے گوشت میں سے کھانا کھاتا ہے۔ قربانی کے بعد قربانی کے جانور سے کچھ یعنی کلیجی یا پائے وغیرہ کھا لینا قربانی کرنے والے کے لیے مستحب ہے۔